بارے میں دعوے کیے جا رہے تھے کہ یہ غیر مسلموں کی ایک جماعت ہے، اس کے ساتھ اس کو جوڑ دو، یہ قادیانیوں کی ایک جماعت ہے، اس کے ساتھ اس کو جوڑ دو۔ یہ ایکچولی ایک پمفلٹ جاری کیا گیا تھا جس کو دیکھنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں سے کچھ لوگ گھبرا گئے اور کچھ دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی گھبرا گئے۔ تو اس کو سمپل کریں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو باہر رہتے ہیں پاکستان سے، انہوں نے ڈرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ایسی تیسی، ہم نے اپنا نام تبدیل نہیں کرتا۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک 1400 سال پہلے نازل کیا، اس میں نور کا ذکر ہے، اور بعد میں کوئی بھی کسی کا بھی نام ہو نور، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ زاہد بشکوری صاحب ہیں، انہوں نے پاکستان میں جو قادیانیوں کی لیڈرشپ ہے اس سے بھی رابطہ کیا اور ان سے بھی پوچھا کہ جناب یہ کوئی مشن نور نامی یا کوئی 20 ستمبر سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی مشن یا کوئی ایسی چیز یا کوئی خاص خصوصیت اس حوالے سے ہے؟ انہوں نے صاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ایسی کوئی بات ہے۔ معاملہ پتہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اس کو متنازع کرنا تھا، خوف زدہ کرنا تھا، اور کئی لوگ جو ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نکل آئے، کئی لوگوں سے بیوقوفی ہو گئی، لیکن جن سے بیوقوفی ہوئی بجائے اس کے کہ وہ بیوقوفی کے اوپر ڈٹے رہتے، انہوں نے باقاعدہ خود آ کر اذانیں دیں اور اپنی ویڈیوز جو ہے وہ پوسٹ کی، تو اس سے ذرا صورتحال ان کے لیے بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اب ناظرین، یہی تو خوف ہے جس کو توڑنا ہے۔ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیاں کرتی کیا ہیں؟ یہ آپ کو الگ الگ ہتھیاروں سے ڈراتے ہیں، کبھی آپ کے اوپر مذہب کا ہتھیار لگاتے ہیں، کبھی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، کبھی آپ کے کاروبار کو تباہ کرتے ہیں، کبھی آپ کے ایون آپ کی اوبل وطنی کے اوپر شک کرتے ہیں، آپ کو غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایجنسیوں کا پرانا کھیل ہے، اسی کھیل کو تو توڑنا ہے، اسی کے رولز تو بدلنے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے ایمان کا فیصلہ ہمارا رب کرے گا، ہم محب وطن ہیں، یہ ہمارا دل ہمیں بتاتا ہے، ہم خود یہ فیصلہ کر لیں گے، ہمارا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے ہم ڈیسائیڈ کریں گے، آپ ہماری پولیسنگ نہیں کر سکتے ان معاملات میں۔ ایجنسیوں کا یہ کام نہیں ہے نا، ان کا کام ملک کی حفاظت کرنا ہے دشمن سے، وہ کام کریں، اور ہم اس ملک کے مالک ہیں، یعنی ہم ہی سے تنخواہ لیتے ہیں، ہم ہی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ بھئی تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے، تم اس طرح محب وطن بنو، یا تمہارے ایمان کے تقاضے یہ ہیں۔ یہ کام ایجنسیوں کا کرنے کا نہیں ہے۔ ایجنسیوں کے اہلکار جو ہم سے تنخواہ لیتے ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں جس پہ وہ پلتے ہیں، وہ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ یہ زیادتی وہ نہیں کر سکتے۔ اب اذان دینے والے افراد کی گرفتاریوں کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں، کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، بچیانہ صاحب کی اطلاع ہے وہ گرفتار ہو گئے ہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ نے بتایا کہ فلاں فلاں لوگ جو ہے وہ گرفتار ہو گئے، خبریں آ رہی ہیں۔ تو اب اس پہ بھی کوئی مفتی تقی عثمانی صاحب یا مفتی منیب صاحب یا کوئی اور جو سرکاری ملا ہے، وہ اس کے اوپر بھی اپنا سٹیٹمنٹ دیں اور بتائیں نا کہ کیا اذان دینے کے اوپر کسی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ کہ اگر کوئی شخص اذان دے رہا ہے، اپنے رب کو پکار رہا ہے، تو کیا اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ ایسی کوئی آپشن ہے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ مولوی صرف عمران خان کے خلاف ہی جاگتے ہیں، یا جب انہیں اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے تبھی ان کی آنکھ کھلتی ہے، ادروائز یہ سوتے ہی رہتے ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ یہ کام کتنا پرانا کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اسلامی جمہوری اتحاد ہوا کرتا تھا ایک، یہ تحریک استحکام پاکستان، نواز شریف صاحب اس میں بھی ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ یہ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ چلاتی تھی ان سارے کٹ پتلیوں کو۔ یہ اس دور کا اگر آپ ایک اشتہار دیکھیں بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور کا، شروع کا، تو اس میں اشتہار میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کس طرح کے سرٹیفکیٹ بانٹتی تھی۔ لکھا ہے کہ بھارت کے یار، اسرائیل کے وفادار، پیپلز پارٹی کے غمخوار۔ اندازہ کریں آپ، یہ اسٹیبلشمنٹ کا اس دور کا تھا۔ آج بھی وہی کھیل کھیل رہے ہیں، نہ ان کے الفاظ بدلے، نہ ان کا طریقہ واردات بدلا، یعنی یہ اسی پرانے پیٹرن پہ چل رہے ہیں۔ لیکن اب ان کا مقابلہ نئی نسل سے ہے، ٹکر کے لوگ ہیں۔ یہ جو نئی نسل ہے نا، ان کے پاس بڑے زبردست آئیڈیاز ہیں۔ رضوان غلزی صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ گولی آئیڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آئیڈیاز بہت آگے کی چیز ہوتے ہیں، وہ دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، آپ انہیں گولی سے بھون نہیں سکتے، اور وہ آپ کو شکست دیتے ہیں، اور یہی ہوا ہے۔ دیکھیں اب یہ پرانا جو ایک اشتہار ہے، اس کے اندر کیا لکھتے ہیں جناب؟ اس میں یہ لکھا جی کہ واشنگٹن میں بینظیر حکومت کے لیے لابی کرنے والا مارک سیگل یہودی ہے، پیپلز پارٹی کی حمایت میں امریکی امداد بند کرانے کی دھمکی دینے والا کانگریس مین یہودی ہے، راجیو گاندھی کا کہنا ہے بینظیر بھٹو کی دوستی پر ہمیں فخر ہے، سلمان رشدی کا کہنا ہے میرا ووٹ پاکستان میں ہوتا تو بینظیر بھٹو کو دیتا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ لگا کے اور جناب مسالے تیار کر کے، اس وقت نوائے وقت ان کا بہت ساتھ دیتا تھا ہمیشہ سے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو اخبار تھا اس دور میں۔ نظامی صاحب جو ہے ان کے بڑے تعلقات ہوتے تھے جرنیلوں کے ساتھ، اور یہ شریفوں کے ساتھ، اور یہ پوری جو تحریک تھی اس کے ساتھ، تو جناب یہ مل جل کے گیمیں ڈالا کرتے تھے۔ یہ جناب وہی کارڈ پرانا دوبارہ کھیلا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو ماضی سے ایک مثال نکال کر آپ کو میں نے اسی لیے آج دکھائی ہے۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک دفعہ پھر تصدیق کر دی ہے اس بات کی جو ہم بار بار کرتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ بھاگ جاتی ہے۔ یاد ہے
सुहेल वड़ाइच साहब ने यही बात की थी, तो सुहेल वड़ाइच साहब से नाराजगी हो गई थी। वो आज तक आर्मी चीफ को बनाने के लिए मीठे मीठे कॉलम लिखते हैं, वो आज तक एस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा दूर करने के लिए मीठे मीठे कॉलम्स लिखते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, खुशामद और तारीफें करते हैं आर्मी चीफ की कि उनसे ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं, उनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं, उनसे ज़्यादा बावकार कोई नहीं, उनसे ज़्यादा बेहतरीन कोई नहीं, उनसे ज़्यादा आजिज़ी और इनकसारी वाला कोई नहीं, उनसे ज़्यादा बहादुर कोई नहीं। ये सारा कुछ जो है वो पुरज़ाना की बुनियाद पर ये लिखते हैं। बहुत ज़्यादा खुशामद कर रहे हैं और मीठे मीठे कॉलम लिख के कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आर्मी चीफ का गुस्सा कम हो जाए, क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब ने वो कहानी जो आर्मी चीफ साहब ने कही वो सुना दी थी बाहर आके कि जनाब ये तो कहते हैं कि माफ़ी मांगे इमरान खान। अब राणा सनाउल्लाह साहब ने भी एक दफ़ा फिर तस्दीक कर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बार बार कहा गया, ये नहीं कह रहे कि मैं कहता हूं, ये हम कहते हैं, बार बार कहा गया। जब इस तरह का सीगा इस्तेमाल किया जाए ना, जहां पे जो फाइल है वो गायब हो, तो आप समझ लें फाइल जो है वो पाकिस्तान की एजेंसियां हैं, काम डालने वाला पाकिस्तान का, कहने वाला पाकिस्तान की एजेंसियां हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बार बार कहा गया कि सिद्के दिल से माफी मांगकर अपने मामला ठीक करें, यदि आपको माफी मांगनी पड़ेगी फिर आपके मामला ठीक हो गए। तो इमरान खान तो माफी नहीं मांगता भाई, अब तक की जो इतला है उसके मुताबिक तो इमरान खान माफी नहीं मांगता, और ये आपकी ख्वाहिश ही रह जाएगी कि इमरान खान को आप डरा हुआ देखें या उससे आप माफी मंगवाएं। अब इमरान खान का करना क्या है ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो इनके सीने के ऊपर चढ़कर बैठा है और इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं है। बड़े लोगों ने समझाया, बड़े लोगों ने मिन्नत तरला किया, बड़े लोगों ने इमरान खान साहब के लिए कॉलम लिखे, प्रोग्राम्स किए, जाकर मिलते रहे कि अल्लाह दा वास्ता है इन्नी माफी मांग लो, चलो इन्नी गल कर लो। इमरान खान ने एक कदम पीछे हटने से इनकार किया। तो ये है जनाब अब तक सूरत हाल। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी उसी खबर की तस्दीक कर दी है। नाज़रीन, बड़ी खबर जो आने जा रही है ना, वो आ रही है आजाद कश्मीर से। आजाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी एक बड़ा एक्शन करने जा रही है। उनके बड़े संजीदा और देरीना मुतालबात हैं और जायज मुतालबात हैं। वो मुतालबात मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले आपको मैं एक और चीज दिखाता हूं। जरा ये तस्वीर आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहां पे ये मजदूरों को भर भर के ले जाया जा रहा है रावलपिंडी से और इन्हें पहुंचाया जा रहा है आजाद कश्मीर। वो क्यों? इन्हें आजाद कश्मीर पहुंचाया जा रहा है दीगर शहरों से इकट्ठा करके कि वहां पे एक जलसा करना है। लगभग 1 दर्जन के करीब सियासी शख्सियात और जमातें इकट्ठी की गई हैं और इतने सारे ग्रोहों को इकट्ठा करके वहां पे भी एक पीडीएम एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है, वहां की हुकूमत को भी साथ मिलाया है और मिलाकर अब उनका एक जलसा रख लिया। ये जलसे का अगर आप स्टेज देखें तो सबके मुंह लगाए हुए हैं, बहुत बहुत ज्यादा बंदे हैं। तो ये सारे जो है जनाब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर तो अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ निकल पड़े हैं कि जनाब हम ताकत शो करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ जलसा करने के लिए जो मजदूर तबका है उसको रावलपिंडी से कोस्टरों के अंदर भर भर के पहुंचाया जा रहा है और अवाम जो है वो रास्ते में खड़ी होकर तालियां बजा रही है, इनका मजाक उड़ा रही है कि अपनी औकात चेक करो, तुम लोग किस काबिल रह गए हो। ये हालात है पाकिस्तान की एजेंसियों के और ये औकात रह गई है इनकी अवाम के सामने। अवाम वहां पर खड़ी होकर मजाक उड़ा रही है। अब जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं जी हम इकट्ठे होके तो एजेंसियों के साथ खड़े हैं। दूसरी तो जो अवाम है वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़ी है। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात बड़े सख्त हैं। अब उनके मुतालबात मैं आपके सामने रखता हूं, बड़े जायज उनके मुतालबात हैं और 29 तारीख को उन्होंने निकलने का ऐलान कर दिया। 29 से पहले